احمد عبید صاحب، ایک تو میں نواز شریف صاحب کے کیس پہ آپ سے ضرور بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ ایک لائر ہیں، میرے ساتھ ایک بڑی قابل ایس پی انویسٹیگیشن کی آبویسلی، اور ان کے پاس اپنا ایک وہ ہے. تو آپ اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں شروع میں بات کی تھی، آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں اس پہ بھی جو میری گفتگو ہوئی، لیکن میرا سوال آپ سے بنیادی اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے نہیں رہے گا. میرا سوال آپ سے بنیادی رہے گا کہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ یہی جج بشیر صاحب جو تھے، جب نواز شریف کو سزائیں دے رہے تھے اس وقت وہ صحیح تھے، اگر آج وہ عمران خان کو دیں گے تو وہ آپ کے نزدیک غلط ہو جائیں گے، اس وقت وہ نواز شریف صاحب کے نزدیک غلط تھے؟ جو آج کی ہیئرنگ ہوئی اس پہ بات کر رہا ہوں میں اسلام آباد کو. دیکھیے پہلے تو میں بہت انٹیلیجنٹ پولیس آفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور جن کی زیر قیادت یہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہی ہیں وہ ان سے بھی انٹیلیجنٹ ہیں. آئی جی پولیس وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ جس وقت پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ پلاسٹک کی 7 اپ کی بوتل کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پیٹرول بم ہے، اور اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے اسی پیٹرول بم کی. اور اس کے بعد یا بھی یہ جس کی بات جسٹیفیکیشن آئی جی صاحب کو تو اسپوکس پرسن نہیں ہے تو ان کے متعلق پھر آئی جی صاحب کو کس دن بلا لیں گے آپ کے ساتھ. میری بات جی بتائیں. جی بتائیں. آپ میری بات سن لیں. جی. اور اس کے بعد یہ اطلاع کی گئی، یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ان کے آئی جی نے، اس نے ٹائم لائن دیا سارا ڈیٹیل سے کہ بھئی یہ جلوس چلا لبرٹی سے تو اس وقت یہ ٹائم تھا، گورنر ہاؤس پہنچا تو یہ ٹائم تھا، اور اس کا ایک جلوس جو جیل روڈ سے برج پہ چلا تو اس وقت یہ ٹائم تھا. آپ کا سوال کیا سر؟ پوری ٹائم لائن دی. اور اس کے بعد جب وہ 5:30 بجے 5:35 پہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر وہ جلوس پہنچ گیا. جی. اور یہ کلپنگ موجود ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لاؤنج میں جس وقت وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اور وہاں لاؤنج میں جو گھڑی لگی ہوئی تھی وہ 5:05 بجا رہی تھی. وہ لوگ کون تھے؟ آپ یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. بالکل آپ سوال جو بنتا ہے نا ان سے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات، اگر میں آپ کے بیہاف پہ ایک سوال پوچھ لوں، اگر یہ بات سن لیں، ہو سکتا ہے ویلڈ سوال ہو، اگر آپ اجازت دیں. سوال یہ پوچھنا بنتا ہے جو آپ کو پوچھنا چاہیے، جو انور صاحب میں پوچھتا ہوں جو میرٹ پہ بنتا ہے، کہ سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ یہ لوگ آ رہے تھے تو پولیس وہاں پہ نہیں تھی. سب سے بڑا سوال یہ تو لگ یہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کر رہا ہوں نا سوال. سر یہی آپ کا سوال، یہ اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لوں آپ کی طرف سے میں یہ کہ پولیس اس وقت کہاں پہ تھی؟ یہ سوال میں نے خود کروں گا. اچھا کریں، آپ کریں سر. بھی اس سوال پہ ہے نا، وہ سوال نہ پوچھیں جن کا جواب سے ان کا تعلق نہیں، وہ سوال پوچھیں. چلے 100 فٹ کے فاصلے پہ 50 فٹ کے فاصلے پہ تو کنٹینر لگاتے تھے، یہ واٹر کینن لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے. یہ آنسو گیس کے شیل استعمال کرتے تھے، اور لاٹھی چارج بے تحاشا بے دریغ استعمال ہوتی تھی پورے پنجاب میں. پنجاب پولیس کہاں تھی اس دن؟ اور بالکل آپ کا سوال آ گیا. کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ سپریم کورٹ سے زیادہ. سر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ کا ایک سوال، ان کو لیٹر آنسر دس، آپ کا ایک سوال ہے اس کا ایک جواب لے لیتے ہیں یہ، کیونکہ آپ پی ٹی آئی بہت کرتی ہے سوال. انور صاحب آپ نے سوال سن لیا. یہ سوال پہلے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے. اب بات یہ کہ وی ہیو پاس دیٹ اسٹیج اینڈ وی ہیو ناؤ کم ٹو دا کورٹ کی چلان سبمیشن تک بات آ چکی ہے. آئی تھنک وی شوڈ موو فارورڈ ٹو دیٹ تھنگ کہ اب آگے ٹرائل میں چیزیں، یہ ساری چیزیں کورٹ میں بھی ہونی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی طرف سے یہ سوال پوچھا جائے گا تو آپ لوگ وہاں جواب دیں گے اس کا؟ ظاہری سی بات ہے. وہاں پر انکوائری تو کروائی نہیں ہے، کورٹ میں چلے گئے ہیں. انکوائری تو کروائی نہیں انہوں نے، کورٹ میں چلے گئے ہیں. کس چیز کی انکوائری؟ آپ سر انکوائری کر تو رہے ہیں، وہ جن کو پکڑا ان سے انکوائری ہو رہی ہے. جوڈیشل انکوائری اتنے بڑے واقعہ کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی جیسے ماڈل ٹاؤن کی کروائی تھی. اچھا بالکل. تو سر اس کے لیے کون اب آرڈر کرے گا؟ کورٹ خود نوٹس لے لے اس پہ کہ اتنا بڑا کیجوٹی آف جسٹس ہو رہا ہے، کورٹ انکوائری بٹھا دے. جی اب کورٹ نے تو نہیں آرڈر کرنے تھے نا، یہ آرڈر خود نہیں ہوتے. یہ میرا خیال ہے جو ہمارا جورسڈکشن ہے اس میں آبویسلی جو ایس ایس پی ہے ان کے سامنے ایک کیس آئے گا، وہ اس کے حساب سے اپنی رائے دے دیں گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کورٹ کہہ سکتا ہے کہ ایس ایس پی یا ان کی ٹیم کی رائے جو بالکل غلط ہے، ان کا ایویڈنس بالکل غلط ہے. یہ تو کوئی پہلا کیس تو نہیں ہونے جا رہا. لیکن اب میں آتا ہوں آپ کے اوپر ویس صاحب، جو میں کیس آپ سے کی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پبلک کی انڈیویجول کی اور گورنمنٹ کی پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے پولیس کی ذمہ داری میں شامل ہے. صحیح ہے. یہ ذمہ داری کیوں نہیں نبھا رہے تھے اس دن؟ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا جواب آپ کو تسلی کرا کے دیں گے کورٹ کے اندر کہ ہم کہاں پہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے منٹ بائی منٹ بتایا نا، کورٹ میں یہ بھی منٹ بائی منٹ بتائیں. یہاں یہ سوال کرنا نہیں تھا.
اگر کورٹ میں آپ نے جواب دینا تھا پھر یہاں یہ سوال ہی نہیں کرنا تھا, پھر کورٹ میں تو ہم جواب بھی تو انہوں نے سوال نہیں کیا, وہ تو آپ کر رہے ہیں, وہ تو اپنی انویسٹیگیشن پہ میں نے ان کو بلایا ہوا ہے ریکویسٹ کر کے کہ بھئی آپ بتائیں آپ نے کس طرح آپ نے شروع کر کے آپ نے 9 مئی کا واقعہ شروع کیا ہے, اور آپ تو اس کا سنیں گے تو صحیح نا, جب آپ ایک سوال کریں گے سر میں نے اس کے متعلق بات بھی 9 مئی کا واقعہ میں نے شروع نہیں کیا, 9 مئی کا واقعہ عمران خان صاحب نے 1.5 سال پہلے شروع کیا تھا جب یونیورسٹی جا کے ہیلپ لے رہے تھے. اس سے بڑا واقعہ بڑے ہیں جو آج بہت ایماندار بن رہے ہیں اور جو کرپشن کا تاج لگا کے یہاں پہ آئے ہیں. اس میں آئے ذرا, یہ کرپشن والی بات پہ آئے نا, سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا تھا, بتائیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا تھا, بالکل ٹھیک. لیکن سر میرا سوال یہ ہے ویسا, دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جب چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ نواز شریف والے کیس میں نہ چارج صحیح فریم ہوا, نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں, یہ وہی جسٹس بشیر ہیں. اب آپ کے عمران صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے. اب مجھے صرف اتنا سمجھا دیجئے کہ یہ جج بشیر پہلے تک تو ٹھیک تھا جب تک کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے اس نے, اب آپ کے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ ٹھیک ہے, جب پہلے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے تب ٹھیک تھی, یا اب غلط ہے اس وقت ٹھیک تھی؟ تھوڑا بتائیے گا سر ذرا. دیکھیں دنیا میں پاکستان کی جوڈیشری بدنام اسی وجہ سے ہے کہ یہ اٹ سکمز ٹو پریشر. جج کا کام نہیں ہوتا کہ کوئی پریشر جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے, جج کا کام ہے کہ کتنا پریشر ہو وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے اور فیصلہ کرے. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ پریشر کے آگے وہ پسیج جاتی ہے, اس کے آگے جھک جاتی ہے, اور یہی نقصان ہے. اسی وجہ سے ہم دنیا میں بدنام ہوئے پڑے ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارا نظام سارا خراب ہوا. اویس صاحب آپ یہ کہیں گے, کانسٹیٹیوشن میں آپ سے ایگری اگر کر لوں مفروضے کے طور پہ, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب تحریک انصاف والے اریسٹ ہوئے, جب سے جوڈیشری تباہ ہوئی ہے, یا جوڈیشری پہلے بھی تباہ تھی جب میاں جاوید لطیف کے لیڈر کو ان کے نزدیک ناجائز فیصلوں میں بلیک ڈکشنریوں سے باہر نکالا گیا؟ پہلے بھی تھی. دیکھیں پہلے بھی تھی, میں نے تو پرویز مشرف کے خلاف کاروائی باقاعدہ ایک کمپین چلائی تھی, اور یہ لیجیٹیمیسی جو ہے اسی ہماری سپریم کورٹ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, بالکل آ اس سے گیا, پہلے بھی جو آتے رہے ان کو بھی دی تھی. بالکل ٹھیک, بالکل. یہ بات نہیں ہے, یہ آپ نے بڑا حوصلہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ جی بیسکلی جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا 2017 میں تب بھی جوڈیشری خراب تھی. میں نواز شریف کا کوئی ہمدرد نہیں ہوں, لیکن میں اس ملک کے اندر رول آف لا تو چاہتا ہوں نا. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نواز سر میری سن لیں سر, نواز شریف یہ ایک بنائی گئی ہے کہانی کہ جی وہ فوج نے پریشرائز کیا جوڈیشری کو, سپریم کورٹ کو, اور نواز شریف کے خلاف فیصلہ گیا. نواز شریف کی کرپشن تو آج بھی کھڑی ہوئی ہے اس پراپرٹی کی شکل کے اندر, انہی کی ملکیت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بتائیں جی. وہ تو آپ کتنا بھی کہہ لیں, وہ تو جیتا جاگتا ثبوت ہے ان کی کرپشن کا.